برادران اہل سنت والجماعت، اللہ جل شانہ کے فضل و احسان سے جمعہ کے دن اس پاک بارگاہ میں حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ زمین کے جس حصے پر سجدہ کیا جاتا ہے وہ قیامت کے دن سجدہ کرنے والے کے ایمان کی گواہی دیتی ہے۔ اللہ رحمان و رحیم ہمیں بھی ایسے ہی سجدے نصیب فرمائیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور ان سب نعمتوں کی ماں، یا یوں کہیں کہ سب نعمتوں کا دار و مدار، انحصار جس نعمت پر ہے وہ خدا تعالی کی نعمت ہے، اس کا دیا ہوا وقت۔ جس قدر بھی نعمتیں مجھے آپ کو میسر ہیں، انسانیت کو میسر ہیں، خدا تعالی نے اب تک کسی کو بھی نصیب فرمائی ہیں، ان ساری نعمتوں سے نفع اس وقت اٹھایا جا سکتا ہے جب وقت پاس ہو۔ اگر ساری نعمتیں بھی مجھے آپ کو حاصل ہیں لیکن وقت ہوا ختم، تو ہمیں ان نعمتوں سے کوئی فائدہ نہیں۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ وقت ساری نعمتوں کی ماں نعمت ہے، ساری نعمتوں کا انحصار دار و مدار وقت پر ہے۔ وقت ہے تو ساری نعمتیں میری آپ کی ہیں، فائدہ اٹھائیں۔ وقت ختم ہوا تو ہمارے لیے بڑی سے بڑی نعمت بیکار بے معنی لا یعنی۔ بالکل صحیح فرمایا جاتا ہے، الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ سونے سے مطلب گولڈ ہے، یہ وہ نہیں ہے جو آپ سو رہے ہیں۔ سونے سے مطلب گولڈ۔ فرمایا الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ میرے محترم دوستو، ایک کمال کی بات اللہ نے نصیب فرمائی اور دل میں ڈالی ہے، بڑی ذات اللہ ہی کی ہے، انسان کمزور محتاج ہے۔ سوال یہ ہے کہ وقت جب اتنی بڑی نعمت ہے تو اس سارے وقت میں ہمارا وقت کون سا ہے؟ کیا ماضی ہمارا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو گزر چکا وہ گزر چکا،
اب اس وقت سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، نہ وہ گزرا وقت سنور سکتا ہے نہ بگڑ سکتا ہے۔ جو گزر گیا وہ گزر گیا، وہ وقت اب ہمارا نہیں رہا۔ گزرا دن بھی، گزرا سال بھی، گزرا سارا عرصہ ہمارا نہیں ہے۔ کیا مستقبل ہمارا ہے؟ مستقبل بھی ہمارا نہیں ہے۔ آنے والا کل، آنے والا مہینہ، آنے والا سال ہمارا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مشکوک ہے۔ خدا جانے آنے والے کل میں، ہفتے میں، مہینے میں، سال میں وقت آئے اور ہم نہ ہوں تو ہمارا اس سے کیا لینا دینا، کیا تعلق؟ ہمارا اگر کوئی وقت ہے تو وہ حال ہے۔ حال سے مراد حالیہ دن بھی نہیں، حالیہ ہفتہ بھی نہیں، حالیہ مہینہ بھی نہیں، حالیہ سال بھی نہیں۔ حال سے مراد یہ وقت 12:41، یہ وقت 12:40 بھی ماضی ہے اور 12:42 بھی مستقبل ہے۔ نہ 12:40 ہمارا رہا گزر گیا اور نہ 12:42 ہمارا ہے مشکوک ہے، 12:41 ہمارا وقت ہے۔ یہ میرے محترم دوستو، جو توجہ سے سن رہے ہیں، شاید وقت ساتھ دے تو زندگی بھر یہ بات کام آئے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمارا المیہ یہ ہے، ہماری پریشانی یہ ہے کہ دونوں وقت جو ہمارے نہیں، ہم ان میں جیتے ہیں، جو ہمارا ہے اس سے ہمیں سروکار نہیں۔ کدے کدے بادام کھایا کر۔ کیا مطلب؟ یا تو ہم ماضی میں جیتے ہیں، اگر کسی کا ماضی اچھا گزرا تو وہ اس کی خوشگوار یادوں میں جیتا ہے، بڑا مزہ آیا، یوں ہوا، پھر ایسے ہوا، پھر ہم ادھر گئے تھے، پھر واہ جی واہ۔ اور اگر ماضی تلخ گزرا ہے تو پھر اسے روتے دھوتے گزرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس نے مجھے یوں کہا، پھر ایسے ہوا۔ یا تو ہم ماضی میں جیتے ہیں، اچھا ماضی ہو تو خوشگوار یادوں کے ساتھ، برا ماضی ہو تو تلخ یادوں کے ساتھ، اور یا ہم مستقبل میں جیتے ہیں، میں ایسے کروں گا، پھر یوں کروں گا، پھر ایسے ہوگا، پھر زمین خریدیں گے، پھر مکان بنائیں گے، پھر چنگی سے ادھر جائیں گے، پاک عرب سے، ویلنشیا سے ہوتے ہوئے ڈیفنس سے بیریا تک، یہ سارا روٹ ہم نے طے کیا ہوا ہے۔ ٹھیک، چاہے بعد میں شیخ چلی کے سارے انڈے گر کر ٹوٹ جائیں، لیکن بہرحال خواب تو ہیں۔ عرض یہ کر رہا ہوں، ہمارا مسئلہ یہ ہے، ماضی بھی ہمارا نہیں، ہم اس میں جیتے ہیں، مستقبل بھی ہمارا نہیں، ہم اس میں جیتے ہیں۔ جو حال گزر رہا ہے، اب 12:44 شاید ہو گئے، اس سے ہمیں سروکار ہی نہیں، اس میں کرنا ہی نہیں۔ ماضی میں کچھ نہیں کیا تھا، وہ برباد کیا، مستقبل میں کر سکتے ہیں یا نہیں وہ مشکوک، اور حال کیوں برباد کر رہے ہیں؟
इन दोनों को सोचकर। इसलिए हमने अपना हाल संवारना है। ये घड़ी जो चल रही है, यही घंटा, यही मिनट, यही सेकंड, इस वक्त को बनाना है, इसमें कुछ करना है। अगर दीनी नुक्ता नजर से देखें तो यही वक्त है ईमान बनाने का, ईमान सीखने का, ईमान में तरक्की का, ईमान की दावत का। यही वक्त है आमाल का, नमाज का, तिलावत का, जिक्र व अज़कार का, अल्लाह के हुजूर बैठकर उसे याद करने का। यही वक्त है। ये 12:44-45 माजी से निकले, मुस्तकबिल का ताकुब छोड़े, हाल में जिए। और अगर नौजवान बैठे हैं, कामकाज के हवाले से देखते हैं, तालीम के हवाले से देखते हैं, मेहनत मजदूरी के हवाले से देखते हैं, फिर भी यही वक्त है। 12:44-45 ये जो वक्त चल रहा है, ये कुछ करने का है। छोड़े माजी का पीछा, तलख था, अच्छा था, गुजर गया। छोड़े मुस्तकबिल के ख्वाब, मुस्तकबिल आएगा तो देख लेंगे। इस वक्त कुछ करे भाई, ये वक्त। बहरहाल अर्ज ये किया है कि वक्त अल्लाह की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है, सारी नेमतों की मां है। सारी नेमतों का इन्हिसार वक्त पर है। वक्त पर है तो सारी नेमतों का नफा, वक्त नहीं है तो सारी नेमतें बेकार। फिर अर्ज किया, वक्त में माजी को भी छोड़िए, मुस्तकबिल को भी। हाल है, इसे संवारना है, इसे काम में लाना है। ईमान अमल के एतबार से भी, दुनिया की तालीम, तरबियत, तरक्की के एतबार से भी। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह जल्ल शानुहु ने इस वक्त को नेमत भी फरमाया और बहुत तवज्जो से अल्लाह हमें पकड़ेंगे भी इसी वक्त की वजह से। बहुत होशियार बंदा जब दिया हुआ वक्त गुजार कर अल्लाह के हुजूर पहुंचेगा, वो ईमान नहीं जो अल्लाह को राजी कर सके, वो आमाल पास नहीं जो खुदा की खुशनुगी के लिए काफी हो। बंदा मुजरिम बनकर पेश है तो खुदावंदे कुद्दूस उससे एक सवाल करेंगे। मेरी तरफ तवज्जो रखें, ऊपर देखते रहें, नींद से बचे रहेंगे। सवाल बड़ा दिलचस्प है। अगर आपके दरमियान कोई स्पेस है तो इसे पुर कर लें, आगे आगे हो जाएं। बाद में कोई दोस्त आए तो उनको जगह मिल जाए, ना आप परेशान हो ना वो हो, ते तोड़े तो ज्यादा ना मैं हूं। मुस्करा दें, दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। ये वक्त अल्लाह की नेमत भी है और इसके बारे में खुदावंदे कुद्दूस ने अलग लहजे में पूछना है। ये जरा लहजा समझना है। अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर। काश तर्जुमे की जरूरत न पड़ती। अल्लाह पूछेंगे, क्या मैंने तुम्हें उम्र नहीं दी थी? क्या मैंने तुम्हें वक्त नहीं दिया था? किसी को 15, किसी को 20, किसी को 25, 30, 35 साल। क्या हमने तुम्हें वक्त नहीं दिया था? इतना वक्त दिया था कि जिसमें नसीहत पकड़ने वाला नसीहत पकड़ सकता था।
جسے نصیحت چاہیے تھی وہ نصیحت لے سکتا تھا. کسی نے 35 سالہ زندگی میں 100 لوگوں کا جنازہ پڑھا, نصیحت پکڑ سکتا تھا. کسی نے اپنی زندگی میں 1000 لوگوں کا جنازہ پڑھا, نصیحت پکڑ سکتا تھا. کسی نے سینکڑوں لوگوں کی تدفین کی, ہاتھوں سے دفن کیا, نصیحت پکڑ سکتا تھا. کوئی مردوں کے غسل میں شریک ہوا کہ جب ایک انگلی بھی نہیں ہلا سکتا, اٹھا اٹھا کر دائیں بائیں سے نہلا رہے ہیں, نصیحت پکڑ سکتا تھا. ہر گھر سے میتیں اٹھیں, کوئی نصیحت پکڑتا تو پکڑ سکتا تھا. ہزاروں دفعہ قبرستان سے گزر ہوا, عید شب برات پہ گیا, نصیحت پکڑتا تو پکڑ سکتا تھا. اتنا وقت دیا اس کے سامنے, ہزاروں لوگ قبرستان پہنچائے گئے اور کوئی ایک واپس نہیں آیا. نصیحت پکڑتا تو پکڑ سکتا تھا. سمجھے؟ لہجہ بڑا عجیب ہے, صرف لفظ نہیں ہوتے, لہجے کا کمال ہوتا ہے. خداوند قدوس کا لہجہ دیکھیے, وقت کو ایک نعمت کے طور پر ذکر کر رہے ہیں, قیمتی دولت کے طور پر, کہ وقت دیا تھا, اچانک نہیں آ کر یہاں کھڑے ہو گئے. وقت دیا تھا, ایمان بنانے کا وقت, اعمال بنانے کا وقت, اللہ کا بننے کا وقت, سدھرنے کا وقت. بار بار تمہیں جھٹکے بھی دیے, بار بار بیماریاں بھی دیں, پریشانیاں بھی دیں, سدھر جاؤ, باز آ جاؤ, انڈیکیٹر دیے, بار بار دیے, سدھر جاؤ, باز آ جاؤ. تم نے نصیحت پکڑی نہیں. میرے محترم دوستو, وقت کے حوالے سے یہ چند ایک باتیں عرض کی ہیں. اب ذرا آگے چلیے. جب وقت اللہ کی نعمت ہے, یہ وقت بہت کچھ بننے کے لیے ہے, اسے کام میں لانا ہے, اس سے نفع اٹھانا ہے, یہ وقت خدا کی مخلوق ہے, تو مجھے آپ انصاف سے بتائیے, کیا اللہ کا دیا ہوا کوئی وقت منحوس ہو سکتا ہے؟ سر ہلا دیں. مصیبتیں لانے والا ہو سکتا ہے, پریشانیاں لانے والا ہو سکتا ہے. آسان اور عوامی لفظوں میں کہیں کہ جو وقت اتنی بڑی دولت, نعمت, کہ ساری نعمتیں اس ایک نعمت میں چھپی ہیں, تو کیا کوئی وقت بھاری ہو سکتا ہے؟ پھر ہم نے کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ کسی نے کوئی مہینہ بھاری بنایا ہوا ہے, جیسے یہ سفر چل رہا ہے. کسی نے کوئی دن بھاری بنایا ہوا ہے, کسی کے ہاں منگل بھاری, کسی کے ہاں ہفتہ بھاری. کسی نے کوئی وقت بھاری بنایا ہوا ہے, فلانا وقت بھاری. کچھ لوگوں نے بندے بھی بھاری بنائے ہوئے ہیں. فلانا صبح سویرے مل گیا, کالے متھے والا, تو سمجھو دن گیا. یہ ہمارے اندر چل رہا ہے. کسی نے پیر بھاری بنائے, فلاں نے پیر پا لیا, بس کام ختم. میرے محترم دوستو, وقت اللہ کی نعمت, سب نعمتوں کی ماں. وقت بہت قیمتی دولت, سونے ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی. اس وقت کو کام میں لانا, یہ وقت اللہ کی مخلوق. کوئی وقت بھاری نہیں, منحوس نہیں, پریشانیاں لانے والا نہیں, کسی وقت کے ساتھ بلائیں جڑی نہیں, جن بھوت پریت چڑیلیں جڑی ہوئی نہیں, کوئی وقت بھی بھاری نہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اصل بات کی طرف آتے نہیں. شیطان اصل معاملے کی طرف آنے دیتا نہیں. اور ہم تو ایسے ہیں کہ کسی نے خبر دے دی, تمہارا کان کتا لے کر چلا گیا, کان نہیں دیکھتے کہ ساتھ ہے یا نہیں, کتے کے پیچھے دوڑتے ہیں.
تو ایک ہوا چلا دی گئی، ایک بات چلا دی گئی، بس چل پڑے، اصل مرض کی طرف نہیں جاتے۔ میرے محترم دوستو، وقت کے ساتھ نحوستیں نہیں، وقت کے ساتھ بیماریاں مصیبتیں نہیں، جس چیز کے ساتھ ہیں اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ جس چیز کے ساتھ مقناطیس کی طرح مصیبتیں جڑتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، غم آتے ہیں، بھوت پریت چڑیلیں آتی ہیں، بلائیں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اداسیاں بے چینیاں آتی ہیں، وہ چیز دیکھیں، اسے تلاش کریں، اس تک پہنچیں۔ وقت کو مت کوسیں، سفر منگل بدھ کو مت کوسیں، اثر فلاں وقت کو مت کوسیں، کسی کے پاؤں کا مت کوسیں، کسی کے آنے کو، صبح ملنے کو مت کوسیں، اس چیز کو ڈھونڈیں۔ بالکل میں سچی بات کر رہا ہوں، مقناطیس کی طرح جڑی ہیں مصیبتیں، پریشانیاں، اداسیاں۔ لہٰذا آج اگر کسی کو مصیبتوں سے نکلنا ہے، اداسیوں پریشانیوں سے نکلنا ہے، بیماریوں غموں سے بے چینیوں سے نکلنا ہے، تو وہ چیز ڈھونڈے کہ کیا ہے۔ وہ کھینچتی ہے ان ساری چیزوں کو، مقناطیس ہے۔ آیت شریفہ لکھ لیں، کہیں نوٹ کر لیں، دفتر میں، گھر میں خوبصورت سی تحریر کمپیوٹر سے نکلوا کر لگوا لیں، کتبہ بنا لیں، گھر کے اندر ہر ایک فرد کو یاد کروا دیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں مطلب جہاں انسان کی پہنچ ہو، زمین کے اوپر ہے یا دریا سمندر پر تیر رہا ہے، پہاڑ کی چوٹی پر ہے یا ہواؤں سے کھیل رہا ہے یا چاند تک پہنچ گیا، کہیں بھی انسان ہے، اس انسان کو کوئی مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، تکلیف آ جائے، اداسی آ جائے، دکھ غم آ جائے، بھوت پریت آ جائے، کوئی حالت بھی اسے پہنچ جائے، خداوند قدوس فرماتے ہیں بما کسبت ایدی الناس، وہ اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں اتنی آسان بیان کی ہیں کہ ہمارے عام محاوروں میں بھی ہیں، تاکہ ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی یہ نہ کہے کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں تھا۔ کیا فرمایا؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہاتھوں کی کمائی، ہاتھوں کی کمائی۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہتھا کی کیتیاں جی اگے آندیاں نہیں، ایک اور جملہ ہے میرے ذہن سے گزر گیا، بہرحال عام محاورہ ہے، بولتے رہتے ہیں، او اور گل ہے سمجھیے جی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ہاتھوں کی کمائی ہے، ہاتھوں کی کمائی۔ اب چھوڑ دیا انسان پر، انسان اپنے ہاتھوں کو دیکھتا رہے، پوری توجہ چاہیے۔ حالات اچھے ہیں، رزق کا مسئلہ نہیں، بچوں کا مسئلہ نہیں، گھر میں کوئی پریشانی نہیں، مصیبت نہیں، تکلیف نہیں، کسی قسم کی بے چینی اداسی نہیں، سمجھو ہاتھ اچھے چل رہے ہیں، ہاتھوں سے جو کام ہو رہے ہیں، اس بدن سے جو اعمال ہو رہے ہیں، خدا کی ذات راضی ہے۔ اور اگر یہ پریشانیاں ہیں تو سمجھو یہ ہاتھوں کی کمائی ہیں، ان ہاتھوں کے کاموں سے اللہ راضی نہیں۔ پھر دیکھیے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں، اداسیاں، بے چینیاں، دکھ غم اس لیے ہیں
تاکہ ہم تمہیں تھوڑا سا ذائقہ چکھا دیں، تھوڑا سا ذائقہ چکھا دیں۔ اگر ہمارے باغی بن کر، نافرمان بن کر، گناہ گار بن کر ہم تک پہنچو گے تو ہماری پکڑ بڑی سخت ہے۔ دنیا میں ہم یہ تمہیں پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں دیتے ہیں تاکہ تمہیں احساس ہو جائے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ، اللہ فرماتے ہیں لوگوں نے اتنی انت مچائی ہوئی ہے، اتنا ظلم مچایا ہوا ہے، لوگ میری بغاوت پر مجھے ناراض کرنے میں اس حد تک جا چکے ہیں کہ اگر تمہیں میں تمہارے عملوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کروں، تم ہو زمین پر کوئی جانور بھی نہ چھوڑو۔ قرآن پاک ہے۔ پھر فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کیا جملہ ہے، ذرا سر جھوم جائے اگر کسی کے پلے پڑے۔ اللہ فرماتے ہیں بہت سے گناہ تو تمہارے ہم معاف کر دیتے۔ وضو کر رہا ہے، فرمایا جن جن اعضاء سے جو جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، ہاتھ دھوئے ہاتھوں کے گناہ معاف، چہرہ دھویا چہرے کے گناہ معاف، چہرے میں آنکھیں کان سارا کچھ آ گیا، سب کے گناہ معاف، پاؤں دھوئے پاؤں کے گناہ معاف، مسجد میں ایک طرف چل کر آیا قدم قدم پر گناہ معاف، نماز پڑھی ایسے جیسے نہر سے نہا کر جائے تو پاک صاف، نمازی کے ایسے گناہ معاف، صغیرہ معاف ہیں، کبیرہ سے توبہ کی توفیق ہو گئی، اللہ سے معافی مانگ کر جائے۔ فرمایا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سے تو ہم ایسے بہانوں سے معاف کر دیتے ہیں۔ زمین پر چل رہے ہیں، رستے سے کوئی پتھر ہٹا دیا، کسی کی خیرخواہی کر لی، بیمار سے ہمدردی کر لی، بیمار پرسی کر لی، کسی کے ساتھ میٹھا بول لیا، یہ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے ہم معاف کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو تمہاری آزمائشیں ہیں، یہ نہ سمجھنا یہ سارے گناہوں کی سزا ہے، نہیں، تھوڑوں کی ہے، زیادہ تو ہم معاف کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، وقت بہت قیمتی دولت، وقت کے ساتھ نحوستیں نہیں جڑی، سفر کا مہینہ ہو، منگل ہو یا کچھ اور۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ وقت کے ساتھ مصیبتیں بلائیں نہیں جڑی، پریشانیاں مصیبتیں نہیں جڑی، کسی اور چیز کے ساتھ بھی مت جوڑیں، کسی کے آنے جانے کے ساتھ بھی مت جوڑیں، کسی کی بیٹی کے ساتھ بھی مت جوڑیں۔ ہوشیار، اچھا خاصا نمازی حاجی بندہ مسجد میں آئے تو اس سے بڑا دیندار نہیں، اس کے منہ سے جب میں یہ سنوں کہ فلاں جب سے میرے گھر میں آئی رزق ہی اٹھ گیا، روزی اٹھ گئی، فلاں ہو گیا، مت جوڑو۔ ہماری بھی بیٹیاں ہیں، جب ہماری بیٹی کسی کے گھر میں گئی اور اس کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی پریشانی آ گئی تو میری بیٹی کو جب یہ سننا پڑ گیا کہ اس دا پیری من ہو سے پھر کی کریں گے؟ نکلیں ان چیزوں سے، خدا کے لیے نکلیں ان چیزوں سے۔ یہ میں کسی اوپر کی سیارے کی مخلوق کی بات نہیں کر رہا، یہ ہماری پریشانیاں ہیں۔ ہم سنتے ہیں روز یہ جملے، فلاں جب سے گھر میں آئی، فلاں جب سے، اور میں حیران ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں اگر میری لہجے میں کوئی تلخی ہو، میں نے ایسے ایسے الو کے پٹھے مولوی بھی سنے ہیں، مولوی وہ نہیں ہے معذرت کے ساتھ، شیب ان کی بڑھ گئی ہے، ہمارا مسئلہ تو ایک یہ بھی ہے نا کہ جس کی شیب بڑھ گئی اس کو مولوی صاحب کہنا شروع کر دیا، علم والا وہ نہیں ہے، اللہ والا وہ نہیں ہے، علم والا اللہ والا کسی کی بیٹی کا گھر بسائے گا، اجاڑے گا نہیں۔ مجھے کسی نے بتایا جی کہ فلاں علم والے جی فلاں ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ جو لڑکی آپ کے گھر میں آئی ہے شادی ہو کر، اس کے اور آپ کے ستارے نہیں ملتے۔
मैंने उससे पूछा कितने बच्चे हैं, कहने लगी 2 बेटियां हैं। अब जुल्म नहीं है कि 2 बेटियों की वो मां है और वो मनहूस आदमी उसे कह रहा है कि तुम्हारे सितारे नहीं मिलते। जब ये बात उसके कान में पड़ गई, वो तो पहले ही तंग है या घर में पहले ही झगड़े हैं, जब उसका हवाला भी साथ आ गया कि फलाने ने कह दिया कि सितारे नहीं मिलते, अब वो एक मां का मुस्तकबिल दांव पर लग गया और 2 बच्चियों का क्या बनेगा बताइए। फिर इतने शहर तो भाई भी नहीं है कि जब बहन वापस घर में आ जाए तो उसको इज्जत दे सके, नहीं। फिर भाइयों पर बहन की 2 वक्त की रोटी बोझल हो जाती है। तो इसलिए अपने आप को सुधारिए। इसलिए सबसे पहले अकीदा जरूरी, नजरिया जरूरी, ईमान जरूरी, एक कैफियत से निकलना जरूरी है। वरना नमाजें सारी जिंदगी पढ़ पढ़ कर भी जब हाजी साहब के मुंह से ऐसे जुमले सुनते हैं तो बस क्या गुजरती है क्या बताएं। सारे हम बहनों बेटियों वाले हैं। अल्लाह सब की बहनों बेटियों की इज्जतों को सलामत रखें। सबसे आसान नुस्खा यह है, जो दूसरे की बेटी को इज्जत देगा उसकी बेटी को इज्जत मिलेगी, जो दूसरे की बेटी को दगा देगा इसकी बेटी को जगह मिलेगी, जो दूसरे की बेटी की गलतियों से दरगुजर करेगा, मुआफ करेगा, बड़ा दिल रखेगा, इसकी बेटी को भी दरगुजर किया जाएगा, मुआफ। आगे चलिए। वक्त अल्लाह की बड़ी दौलत, बड़ी नेमत, सारी नेमतें वक्त से जुड़ी। वक्त मनहूस नहीं, नहूसत की वजह वो है जो मैंने जिक्र कर दी, वो मेरे आपके हाथों की कमाई, मेरे आपके आमाल हैं। अब 2 सवाल हैं बहुत मासूम से, वक्त गुजर चुका है, अगरचे सवाल तफसील वाले हैं लेकिन आप होश से बैठेंगे, मुख्तसर मुख्तसर इनसे गुजरना है। सवाल बड़े दिलचस्प हैं और समझने के। एक सवाल यह है कि कारी साहब आपने ये कहा कि जो भी मुसीबतें, तकलीफें, आजमाइशें, गम, दुख आते हैं ये हाथों की कमाई से हैं, हमारे आमाल की वजह से हैं। तो मुझे जरा बताइए कि अंबियाए कराम को जो दुख आए, तकलीफें पहुंची, जख्म भी लगे, परेशान भी हुए, सहाबे कराम, औलिया अल्लाह, बुजुर्गाने दीन, उनका तो ईमान भी आला दर्जे का, उनके तो आमाल भी अच्छे से अच्छे, फिर उनके ऊपर हालात क्यों? जब आपने एक उसूल जिक्र कर दिया कि हाथों की कमाई से हालात बिगड़ते हैं, तो उनके हालात क्यों बिगड़े? सवाल समझ आया? जाग कर बैठिए, वक्त नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, किसी एक बीमारी का एक सबब डॉक्टर ने जिक्र कर दिया। मिसाल के तौर पर पेट खराब हो गया, पेट लूज हो गया, आपने डॉक्टर को जाकर हालात बताए, पूछेगा क्या खाया, आपने कहा जी फलां चीज खा ली, डॉक्टर साहब ने कहा ये इससे हुआ है। होशियार, पूरी तवज्जो से। मरीज ने समझ लिया कि अच्छा मेरा पेट लूज हुआ इस चीज को खाने की वजह से, लिहाजा इसी चीज को खाने से पेट लूज होता है, इसके अलावा जितनी चीजें हैं सब की मुझे आजादी हो गई। ऐसे होता है, ऐसे होता है भाई। उस खास मरीज, वो जो सामने बैठा है, उसका पेट खराब हुआ उस चीज को खाने की वजह से। मुमकिन है दूसरा वो चीज खाए तो ना हो, तीसरे को पेट लूज हो किसी और चीज की वजह से, चौथे को लूज हो किसी और चीज की वजह से, पांचवें को लूज हो किसी और चीज की वजह से। परेशानियां, मुसीबतें, बीमारियां, तकलीफें हर एक को उनके हाथों की कमाई से नहीं आती। हां, हम जैसों को आती हैं। अंबियाए कराम गुनाहों से पाक और मासूम, सहाबाए कराम हुजूर की तरबियत से गुनाहों से महफूज, औलिया अल्लाह मेहनत और रियाजतों से गुनाहों से दूर जा पहुंचे। गुनाह उनकी जिंदगी में नहीं है, लेकिन अल्लाह उन्हें आजमाइशों में डालते हैं
تو کسی اور وجہ سے. ہوشیار رکھنا نا. میری طرف سارے دیکھو. ایک ہے پولیس والا لگاتا ہے, ٹھیک سمجھ گئے. ایک ہے استاد لگاتا ہے, سمجھ گئے. ایک ہے کہ ماں یوں لگاتی ہے. تینوں لگانوں میں فرق ہے یا نہیں؟ نہیں تھے کوئی قریب ہی ہے ماشاءاللہ تھانہ بھی, بیٹھے بھی نہیں کئی جنے. نہیں سمجھ رہے, نہیں سمجھ رہے. فرق ہے یا نہیں بھائی؟ پولیس والے نے لگائی یوں ٹھا کر کے, اس کے لگانے کی وجہ بھی اور ہے, غصہ بھی اور ہے, اور اس کی تپش بھی اور ہے. ٹیچر نے بچے کو لگائی, اسٹوڈنٹ کو, اس کے لگانے کی وجہ بھی اور ہے اور معاملہ بھی اور ہے. ماں باپ نے غصے سے لگائی, اس کی وجہ بھی اور ہے. لیکن کبھی ماں لاڈ میں آ کر یوں بچے کی گال پر یوں کرتی ہے تو یہ اور ہے. نہیں سمجھے. اللہ کی طرف سے فرعون بھی پکڑ میں آیا, قارون بھی پکڑ میں آیا, نمرود بھی پکڑ میں آیا, ابو جہل بھی پکڑ میں آیا, بڑے بڑے کافر بھی پکڑ میں آئے. خدا بندے قدوس کی طرف سے حضرات انبیاء کرام پر بھی آزمائشیں آئیں, صحابہ کرام پر بھی آزمائشیں آئیں, لیکن ہر ایک کے حالات کی وجہ ایک نہیں. کیسے؟ اب سمجھو. آیت شریفہ ہے, احد کے اندر اللہ کے نبی کے سامنے 70 صحابہ زخمی تھے, 70 شہید ہو چکے تھے, خود اللہ کے حبیب بھی زخمی تھے, سیدنا حمزہ کے ٹکڑے ہو گئے تھے. ان حالات کے اندر خدا کا قرآن اترتا ہے, ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. ہوشیار ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہارا خیال تھا کہ تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے اور ہم تمہیں آزمائے نہیں, ہم تمہیں جانے نہیں, تم میں سے کون ہمارے لیے لڑتا ہے, کون ہمارے لیے جانے دیتا ہے, اور پھر صرف جاننا ہی نہیں, ہم تمہیں آزمائش میں ڈال کر, پریشانی دے کر, بھوک دے کر پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو محبوب ہمارا ہے لیکن مالک ہم ہی. ہم چاہیں تو اپنے محبوب کو بھی تکلیف میں ڈال دیں, اور دیکھو محبوب یہ ہوتا ہے کہ تکلیف بھی ہے, احد کے شہداء بھی ہیں, سجدہ نہیں چھوٹ رہا, ہم آزماتے بھی ہیں, دنیا کو بتاتے بھی ہیں. دیکھو کربلا کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل ساری کٹ رہی ہے, خون بہ رہا ہے, لیکن امام کربلا سجدہ نہیں چھوڑ رہے, اسی حالت میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں, اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ میں تجھ سے راضی. ہم اپنے پیاروں کو آزماتے ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے, ہم اپنے پیاروں کو آزماتے ہیں انہیں قریب کرنے کے لیے, ہم اپنے پیاروں کو آزماتے ہیں دوسروں کو جتانے کے لیے, دوسروں کو سبق دینے کے لیے. انہیں آزمانا, ان پر حالات آنا سزا کے لیے نہیں ہوتے. ہوشیار رہنا. حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ, اللہ ان بزرگوں کی قبروں کو اپنے نور سے بھر دے, بڑی حکیمانہ باتیں ارشاد فرمائی. یہ جو ساری بات ہم کر رہے ہیں اگر کسی کو اب تک سمجھ نہیں آئی تو چلو یہ بات غور سے سن لو. حضرت قبلہ تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے پریشانی آ گئی, مصیبت آ گئی, دکھ پہنچا گھر سے باہر سے, کبھی بیٹھے بیٹھے اداس ہو گئے, پریشان ہو گئے, کسی طرح سے بھی حالات آ گئے, تو ان کا نتیجہ دیکھنا. توجہ, رزلٹ. اگر وہ پریشانیاں, مصیبتیں, دکھ درد تمہیں مجبور کر دیں اور اٹھ کر تم
وہ مصیبتیں بھیجنے والے کے حضور سجدے میں گر جاؤ، سجدے کے بعد ہاتھ اٹھا لو، منت فریاد کر کے توبہ کر لو، میرے مالک مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ یہ پریشانی بھیج دی، کون سا گناہ کیا کہ بیماری آ گئی، میرے مالک میری کس غلطی کی وجہ سے گھر کے اندر یہ لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہو رہے، میرے مالک مجھ سے کون سا گناہ ہوا کہ تو نے مجھے پکڑ لیا۔ اگر حالات آنے کے بعد مجبور ہو کر سجدے اور رب کے حضور جولی پھیلانے پر آ جاؤ تو سمجھو رب کا اور تمہارا پیار ابھی باقی ہے، وہ تمہیں ماں کی طرح لاڑ سے تھپڑ لگا کر پھر سینے سے بھی لگا لیتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ بہت توجہ سے نوجوان بچوں، زندگی ساری کام آنے والی چیز، خدا نہ خواستہ اگر پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی، گھر سے باہر سے کاروبار سے کوئی تنگی آ گئی، خدا نہ خواستہ، اور اس نے رب کی طرف سجدے کی قریب نہیں کیا بلکہ اور دور کر دیا، اور بگڑ گیا، تو سمجھو یہ دنیا پر خدا کا عذاب شروع۔ جسے پوچھو کیوں نشہ شروع کیا؟ ٹینشن کی وجہ سے، بگاڑ ٹینشن کی وجہ سے، کوئی جوا کھیل رہا ہے ٹینشن کی وجہ سے۔ خدا کے بندوں، ٹینشنوں حالات کا اگر سدھر سکتے ہیں تو سجدے سے ہیں، رب کے حضور جولی پھیلانے سے ہیں۔ نشہ تماشا جوئے یہ کیا حال ہو گیا بھائی؟ پہلے سے اللہ کی ذات ناراض ہے، مزید اسے ناراض کرنے کے طریقے اپنانا، ذریعے اختیار کرنا، ایسے کاموں کی طرف جانا۔ اس لیے بات کو سمجھیے، اگر حالات آ گئے تو کیوں آئے؟ رب کو منانے کے لیے منائے، دوڑ کر، جیسے بچے کو ماں مارے نا، دوڑ کر سینے سے لگ جاتا ہے۔ اچھا، پہلے ماں غصے ہو کر مارتی ہے، پھر بچہ بھی روتا ہے اور ماں بھی روتی ہے۔ ایسا بندے اور رب کا ایسا پیار ہے۔ میرے محترم دوستو، دوسرا سوال اسی سے جڑا اور وہ اس سے بھی دلچسپ ہے۔ آپ کہیں قاری صاحب حالات آتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، پکڑ ہوتی ہے، مصیبتیں پریشانیاں ساری ہمارے اعمال کا نتیجہ ہیں، ہوشیار رہنا، تو یہ گورے انگریز، یہ یورپ اور دنیا میں رہنے والے یہ خوش کیوں ہیں؟ ان کے عمل تو ہم سے بھی برے ہیں اور حالات ہم سے اچھے کیوں؟ سوال آیا ذہن میں کہ نہیں؟ سر ہلا دیں تھوڑا سا، آیا سوال ذہن میں؟ پوچھ لوں؟ اب پوچھیں گا نہیں، ویسے گل کر رہے ہیں۔ سوال بڑا اہم ہے، ہوشیار رہیے گا۔ سوال کیا ہے کہ آپ نے کہا جی وقت کے ساتھ نحوستیں وغیرہ بیماریاں تکلیفیں نہیں جڑی، عملوں کے ساتھ جڑی ہیں۔ خلاصہ تو یہی ہے، تو گوروں کے پاس، انگریزوں کے پاس، کافروں کے پاس کیڑے عمل ہیں بھائی؟ وہ تو ہواؤں میں اڑتے پھر رہے ہیں۔ توجہ رکھنا، بات سمجھنا۔ ایک تو اس کا جھٹکا سا جواب ہے، دیسی سا۔ کیا دیسی سا جواب ہے کہ دور دے ڈھول سہانے۔ کیا دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں؟ دوسرا جواب یہ ہے، توجہ رکھنا، ہوشیار رہنا، اللہ جل شانہ مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں کافر کو۔ دنیا جنت کہی گئی، کوئی اسے گلا نہ رہے کہ ہم نے دیا نہیں، ہم نے بہت کچھ دیا، سب کچھ دیا، رزق پانی بھی دیا، ڈھیل دے رہے ہیں۔ جب پکڑنے پہ آتے ہیں تو ایسے پکڑتے ہیں کہ حد کر دیتے ہیں۔ مہلت ہے، پہلی چیز کیا ہے؟ مہلت۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ کافروں اور اللہ جل شانہ کے باغیوں کو پکڑ ہے، لیکن ہر پکڑ نظر آنے والی نہیں ہوتی۔ ہر پکڑ نظر آنے والی، ہوشیار رہنا۔ آج ہم ان گوروں کے گندے اثرات کی وجہ سے رشتے کھو رہے ہیں، رشتوں کی حقیقتیں کھو رہے ہیں، رشتوں کی مٹھاس کھو رہے ہیں۔ آج ہمیں بھی پتہ نہیں ہے ماموں، پوچھو ذرا کسی بوڑھے بزرگ سے 30-35 سال پہلے والا ماموں کیا تھا، مزے آ جاتے تھے، اوئے ہوئے
ماما کا رہا ہے مامے گھر چلے، ٹھیک ہے، خالہ خالو پھوپھی چاچا تایا بہن بھائی مسیر ملیر پپیر، بڑے مزے تھے ان رشتوں میں، ہر رشتے کا اپنا ایک فلیور تھا۔ خداوند قدوس نے اپنے ان نافرمانوں باغیوں سے سب سے پہلی نعمت اس دنیا میں جو چھینی وہ رشتے چھینے۔ رشتے ہیں ہی نہیں، جب ماں باپ کا ہی نہیں پتا تو پھر آگے رشتے کہاں ہوں گے بھائی، چچا تایا خالہ ماموں۔ رشتے چھین لیے، رشتوں کی حقیقتیں چھین لی، رشتوں کی مٹھاس چھین لی، ان کی لذتیں چھین لی۔ خداوند قدوس نے ان سے ان کا بچپن چھین لیا۔ ہمارے بچے ہیں بچپن میں کوئی ماں اٹھا رہی، کبھی دادی اٹھا رہی، کبھی دائیں طرف سے گال پر پپی، کبھی بائیں طرف سے پپی، ادھر سے جھولا آ رہا، ہاں جی، چلنے والا ہوا تو نانی پکوان بنا رہی۔ اب یہ گوروں کے پاس نعمتیں ہیں، سارے لا دو۔ پھر آگے چلیے، پڑھتے جائیے، خداوند قدوس نے دنیا میں ایسی سزائیں ان کے اوپر مسلط کر دی۔ دنیا میں سب سے زیادہ ڈرگز کہاں ہیں؟ بولو، یورپ میں ہیں۔ نشے کی چیزیں کہاں بن رہی ہیں، استعمال ہو رہی ہیں؟ یورپ میں۔ سن ہونے والے انجیکشن کہاں پہ؟ دماغ بھی سن، جسم بھی سن، فارغ، یورپ میں۔ خودکشیاں کہاں ہو رہی ہیں؟ یورپ میں۔ بلکہ یہاں تک وہ پہنچ گئے ہیں کہ خودکشیوں کو لیگلائز کر دیں، کسی کو اعتراض ہی نہ ہو، قانونی اجازت ہے، آپ جان کہو جی میں مرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ انجیکشن لگا کے فارغ، ہاں قانونی ہو گئے۔ اچھا، اور سمجھ نہیں آتی، اولڈ ہاؤس کہاں پر ہیں؟ اب ہم اتنے، میں کیا کہوں، ایسے کوئی لوگ ہیں، ہم عجیب مخلوق ہیں، اتنے متاثر ہیں ان سے، یہاں کئی بیٹھے تعریفیں کری تھی، یورپ ماشاءاللہ اولڈ ہاؤس بنے۔ یہ اولڈ ہاؤس جو بنے یہ عذاب ہیں، نعمت نہیں ہے۔ بوڑھے اماں کو اور بوڑھی باپ کو جا کر جمع کرا دیتے ہیں، اور وہ اسپتال والوں کے، ان اولڈ ہوم والوں کے رحم و کرم پر ہیں۔ میرے اور آپ کے، اگر ہم دین پر آ جائیں تو میرے اور آپ کے دین نے تو ہمیں کہا کہ یہ بوڑھی ماں ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں، ہم نے اس کے پاؤں میں جنت رکھی۔ یہ بوڑھا والد یہ صرف ایک جسم نہیں، ہم نے اس کی رضا کے ساتھ اپنی رضا جوڑی ہے۔ یہ دولتیں کہ اسلام نے ہمیں دی، یہ رشتے اسلام نے ہمیں دیے، یہ ناطے اسلام نے ہمیں دیے، تو ان کی بھی سزائیں ہیں، اس کی شکلیں اور ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دور سے کہیں سے موبائل پر ٹی وی پر دیکھ لیا جی گورے بڑے خوش ہیں تو ادھر آ کر راگ الاپنا شروع کر دیا، خوش ہے خوش، مجھ کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ پریشانیوں سے جان چھڑانے کے لیے نشہ ان کی مجبوری، انجیکشن ان کی مجبوری، خودکشیوں کو لیگلائز کر رہے ہیں، اولڈ ہوم میں بوڑھوں کو پھینک رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، شروع سے اب تک ایک ہی بات بار بار لسی بنا رہا ہوں، وقت بڑی قیمتی دولت ہے، اس کی قدر کریں۔ ساری نعمتیں اس ایک وقت سے جڑی ہیں، وقت ہے تو سب کچھ ہے، وقت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وقت منحوس نہیں ہوتا، وقت کے ساتھ مصیبتیں پریشانیاں نہیں۔ سفر کا مہینہ، منگل کا دن، کسی کی بیٹی، ایسے نحوسے مصیبتیں نہیں آتی۔ نحوستوں مصیبتوں کے لیے مقناطیس ہمارے اعمال ہیں۔ اعمال اچھے تو حالات اچھے، اعمال برے تو حالات برے۔ باقی ایک دو سوالوں کے جواب بھی دے دیے۔ اب حیران کن بات بتا کر ختم کرتا ہوں۔ حیران کن بات وہ ہوتی ہے کہ جسے سن کر یوں آنکھیں کھل جائیں، اچھا جی تسی جس طرح پہلے بیٹھے ہو تو پھر بھی بات ہے بیٹھے رہو تو پھر تو انہوں کی آنکھیں، یعنی ہم استاد ہیں نا، ٹیچر، زندگی ساری اللہ کے فضل سے یہ گزر گئی تو چہرے کے امپریشن ہوتے ہیں ہر بات پر۔ جو حیران کن بات ہوتی ہے نا اس میں پھر چہرے کے امپریشن اور ہوتے ہیں، ٹھیک۔
تے ہن تھوڑا جی مہربانی کرنا، حیران ہو جانا۔ یہ دل میں اتارنے کے لیے مجھے یہ تھوڑے سے فارمولے کرنے پڑتے ہیں، اگر میں سیدھا سیدھا بیان کرتا جاؤں تو ادھی دنیا دے ستی ہوئے۔ ہوشیار رہنا، توجہ رکھنا، جتنی باتیں ہم نے کی انہی سے جڑی ایک بات ہے یار، وہم میں وہ پڑے، وسوسے اسے آئے، مصیبتیں، پریشانیاں، سفر، منگل، آنے والی گھر میں بہو بیٹی یا کوئی کسی اور کے ساتھ جوڑے، رزق کی تنگی، حالات کو ستاروں سے جوڑے کہ اب ستارے نہیں مل رہے، فلاں نہیں ہو رہا۔ کون جوڑے جس کے پاس قرآن نہیں؟ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے، حیران ہونا ہے تھوڑا سا۔ ہمارے پاس ہے خدا کا قرآن، اللہ صاف لفظوں میں کہتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، میں تمہیں خیر پہنچانا چاہوں، میں تمہاری جھولی بھرنا چاہوں، میں تمہیں رزق دینا چاہوں، صحت دینا چاہوں، خوشیاں دینا چاہوں، دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ ہاتھ آگے بڑھا کر مجھے خیر دینے سے روک سکے۔ ہم نے کس سے جوڑ لیا؟ سفر کے مہینے سے جوڑ لیا، منگل کے دن سے جوڑ لیا، صبح فلاں ملا تو دن کی روزی بند ہو گئی، گھر میں کسی کی بیٹی آئی تو حالات تنگ ہو گئے، ستاروں کی طرف جوڑ دیا۔ کیوں؟ ہمارے پاس قرآن نہیں ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جس کے پاس خدا کا قرآن ہے، خدا کا قرآن کہتا ہے إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، میں تکلیف دینا چاہوں دنیا کی کوئی طاقت ہٹا نہیں سکتی۔ اتھے تا ادھی دنیا مشکل کشا بنی بیٹھی۔ ہاں جی، کوئی 1000 روپے سے مشکلیں دور کر رہا ہے، کوئی 2000 سے ستارے ملا رہا ہے، بیٹھا ہوا فٹ پاتھ گندی جگہ پر ملا کیا رہا ہے؟ یہ انڈیا دی گل نہیں کر رہے، ایتھے دی گل کر رہے، پاکستان دی۔ ہم ہی میں سے بیٹھے لوگ ملا رہے ہیں جی، ستارے ملا رہے ہیں۔ ٹھیک، کئی بیچارے مجھ سے بھی پوچھتے ہیں جی قاری صاحب چیک کرنا ذرا ستارے مل لے نہیں۔ میں کہا کاکا جی دیسی دنیا دے ستارے دے جاواں گے دے دیکھا۔ کیسی سادی لوگ ہیں۔ اس سادگی کو چھوڑو بھائی، ایمان والے کے سارے حالات اللہ سے جڑے، اچھے بھی اور مشکلوں والے بھی، اچھے بھی اوپر سے آتے۔ اللہ کہتے ہیں میں رحمت سے جھولی بھرنا چاہوں، میری قدرت کا ہاتھ کوئی روک نہیں سکتا، ساری دنیا روکے میں دے کر رہوں گا، میں روکنا چاہوں کوئی کھول نہیں سکتا، ساری دنیا زور لگا لے میری طرف سے نصیب میں نہیں ملے۔ دوسری آیت دیکھو، اس سے بھی عجیب، وہم میں تو وہ پڑے نا وسوسوں میں جس کا قرآن نہیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ افلا تعقلون۔ میری طرف دیکھو، اللہ فرماتے ہیں میں اگر تم پر اپنی رحمت کھول دوں تو کوئی مجھے روک نہیں سکتا، اور اگر میں تم پر اپنی رحمت بند کر دوں کوئی کھول نہیں سکتا۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ جملہ سن لو، بے وقوف ہو، گدھے ہو، عقل نہیں ہے۔ دنیا کے میں تو بڑے ہوشیار ہو، کیلکولیٹر چلاتے ہیں، اشاریہ لگا کر بھی اشاریہ 0.5 بھی معاف نہیں کرتے، یہاں کر بے وقوف بن جاتے ہیں۔ ستاروں سے کھیل رہے ہیں، کسی کی بہو بیٹی گھر میں آ گئی نہیں بن رہی تو اس حالات پر غور کرو، کسی کی بیٹی کے آنے سے کسی کا رزق بند ہو رہا ہے، کسی کا تماشے بنے ہوئے، نکلے اس کیفیت سے۔ جب بندہ سوچے گا کہ میری ہر حالت میرے عمل سے جڑی اور میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے، بندہ سدھرتا جائے گا۔ اور جب بندہ اپنی پریشانیاں حالات کو گراؤنڈ پر پھیلا دے گا، یہ اس کی وجہ سے ہوا، یہ اس کی وجہ سے، یہ اس کی وجہ سے ہوا، الجھتا جائے گا۔
اس لیے الجھنوں سے بچنا ہے تو حالات سارے ابھی جمعے کی نماز کے بعد دعا کرتے ہوئے اللہ کو پیش کر دو. سب کریں گے انشاءاللہ, ہر نماز کے بعد کریں گے انشاءاللہ, اس رب سے راز کی باتیں کریں گے, اسے حالات بتائیں گے انشاءاللہ. رخ ہواؤں کے وہ موڑ دیتا ہے. ہوا یوں چل رہی ہے نا, اس کی قدرت ہے, وہ اشارہ کرے, دنیا کی کوئی طاقت ہوا کا رخ نہیں بدل سکتی. وہ اتنا کن فیکون والا, وہ آنن فانن ہواؤں کے رخ موڑ دیتا ہے. رخ ہواؤں کے وہ موڑ دیتا ہے, بات خدا پر جو چھوڑ دیتا ہے. خدا پر چھوڑ کر تو دیکھیں. یہ ہمارے تبلیغ والے بھائی سمجھا کر تھک گئے. ایک ہی آواز پوری دنیا میں, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے ارادے مخلوق کے بغیر مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا. یہی تو میسج ہے, یہی تو امت کو اللہ سے جوڑنا ہے, خدا کے قریب کرنا ہے. اللہ سمجھ دے, عمل کی توفیق بخشے.